بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مصنوی مولانا روم میں شہر بغداد کی ایک حکایت مذکور ہے۔ حکایت کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ برف باری کے موسم میں بغداد کے ایک سپیرے کا گزر پہاڑی علاقے سے ہوا۔ سخت سردی سے ٹھٹھر کر پہاڑوں کے دامن میں بڑے بڑے اژدہے بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ انہی اژدہوں میں سپیرے کی نظر ایک عظیم الشان اژدہے پر پڑی۔ سپیرے کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا اور وہ اس اژدہے کو اٹھا کر بغداد کی گلی کوچوں میں گھسیٹ لایا۔ وہ اژدہا ایک بڑے ستون کی مانند عظیم جسامت کا حامل تھا۔ در حقیقت وہ زندہ تھا، لیکن سردی سے ٹھٹھر کے مثل مردہ کے بے حس و حرکت تھا۔ بغداد پہنچ کر سپیرے نے تماشا لگا لیا اور اپنی بہادری اور مہارت کا خوب ڈھنڈورا پیٹا کہ اس اژدہے کے شکار میں مجھے سخت محنت اٹھانی پڑی ہے اور اپنی جان پر کھیل کر میں اسے شکار کر کے شہر میں لایا ہوں۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ سب کی زبانوں پر سپیرے کی دلیری کے قصے تھے اور لوگ اژدہے کے بظاہر مردہ جسم کے نزدیک ہو کر اس کی بے پناہ جسامت کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، سورج کی شعاؤں کی تمازت سے اژدہے کے جسم میں ٹھنڈک کے آثار کم ہونا شروع ہوئے اور زندگی کی حرارت اس کی رگ و پے میں دوڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں جو اژدہا مردہ تھا زندہ ہو گیا اور اس نے پھکارتے ہوئے حرکت کرنا شروع کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے خوف کے مارے چیخیں نکل گئیں اور مجمع میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ بہت سے لوگ بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا کر زخمی ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا پورا مجمع تتر بتر ہو گیا۔ سپیرا حیرت اور خوف سے سکتے میں آ گیا اور اژدہے کا پہلا شکار وہی ثابت ہوا۔ اس حکایت کا بیان کر کے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت اہم سبق بیان فرمایا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنی فطرت کے اعتبار سے نفس کے اندر گناہوں سے طبعی رغبت اور میلان پایا جاتا ہے۔ بسا اوقات آدمی کے ارد گرد گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اسباب و مواقع موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ و مامون ہوتا ہے۔ نیز اذکار و اشغال کی کثرت اور اعمال صالح کی پابندی کی بدولت کبھی اسے اپنے نفس پر اطمینان ہو جاتا ہے، لیکن یہیں شیطان اور نفس اسے دھوکہ دیتے ہیں کہ اب تیری طبیعت میں گناہوں سے رغبت ختم ہو چکی ہے، اب تو فرشتوں کی طرح معصوم ہو چکا ہے، تیرا دل صاف، نظر پاک اور نیت صادق ہے، اس لیے اب تجھے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حسین فریب میں آ کر رفتہ رفتہ انسان گناہوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ نفس کے اژدہے میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے دام میں گرفتار کر کے انسان کو ذلت و بربادی کی پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں ایک مسلمان کو نہ صرف اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں حلال اور حرام کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ مشتبہ امور سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے متقی شخص شبہات سے بھی بچتا ہے۔ اب اس احتیاط کو خواہ نفس پرور دنیا پرست طبقہ نفسیاتی ہونے کا طعنہ دے یا دقیانوسی ہونے کا بہتان لگائے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے کو ان الزامات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے پیش نظر قرآن کریم کا یہ فرمان عالی شان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں، لہٰذا ان سے باہر نہ نکلو، اور جو لوگ ان سے تجاوز کرتے ہیں وہی دراصل ظالم ہیں۔ نیز نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ اس کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام۔
پھر جو کوئی شعبے کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شعبے کی چیزوں میں مبتلا ہو گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں۔ صحیح بخاری۔ مسلمان کی ساری زندگی اس فکر میں گزرتی ہے کہ میرے کسی عمل سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔